بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوگر فری پاکستان کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ظہیر عباس میرا نام ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں میں ایک ہیلتھ کوچ ہوں، یو کے بیسڈ ہوں۔ میں نے اپنے ڈائبٹیز ریورس کی ہے اور اس کو اسٹڈی کیا ہے، سرٹیفکیشن کی اس میں، اور ابھی یہ مشن ہے میرا کہ میں جتنے لوگوں کو شوگر سے، میٹابولک سنڈروم سے بچا سکوں، پرٹیکولرلی پاکستانیوں کو، کیونکہ یہ چینل اردو میں ہے اور ہم اس میں بڑی جو سائنٹیفک انفارمیشن ہے اس کو سلیس اردو میں سادہ زبان میں اپنے جو پاکستانی بھائی بہن ہیں ان کے لیے ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں ساری۔ تو یہ ویڈیو جو ہے بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، جو کہ آج کل ایک بہت بز ورڈ ہے کیٹو کا۔ تو کیٹو ڈائٹ جو ہے اس میں لوگ 3 میجر غلطیاں کرتے ہیں، جو میں نے کہا کہ میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں۔ ہمارا یہ چینل اس کا کیٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نارملی کیٹو کا لفظ بھی یوز نہیں کرتا، میں نارملی لو کارب لائف سٹائل کی بات کرتا ہوں، جو کہ کیٹو سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ اب کیٹو جو ہے اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ چونکہ آج کل بہت زیادہ یوٹیوبرز ہیں، ویڈیوز ہیں، لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، پھر سنسنی خیز قسم کے ایڈ لگاتے ہیں، سنسنی خیز قسم کے ٹائٹل لگاتے ہیں اور لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ویورز بڑھائیں، انکم بڑھاتے ہیں لوگ، اور اس کے اندر جو الٹیمیٹ مقصد وہ ان کا پرسنل ہوتا ہے، اس لیے بہت ساری انفارمیشن آپ کو غلط ملتی ہے۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے، کیونکہ بیسیکلی بہت سارے لوگ جو ڈائبیٹک ہیں وہ کیٹو ڈائٹ پہ جاتے ہیں کیونکہ وہ میٹابولک سنڈروم کو ریورس کرتی ہے، آپ کی ڈائبٹیز کو ٹھیک کرتی ہے، جو کہ میں بالکل مانتا ہوں سائنٹیفک ہے۔ لیکن جب وہ کیٹو کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ جو لانگ ٹرم کیٹو کو مینٹیننس اس میں وہ غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو کیٹو کے بینیفٹ سے وہ لینے کے بعد پھر اس کے نقصانات پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ میں چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں، آپ لوگوں کو سائنٹیفکلی کلیئر کر دوں کہ کیٹو ہے کیا، کیسے اس کو یوز کرنی ہے، اور اس کی 3 بڑی غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں ان سے کیسے اوائڈ کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ کیٹو جو ہے یہ ایک تھراپیوٹک ڈائٹ ہے۔ تھراپیوٹک ڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک پرابلم ہے، آپ کو میٹابولک سنڈروم ہے، ڈائبٹیز ہے، ٹائپ 2 ہے، اوبیسٹی ہے، تو آپ کیٹو ڈائٹ پہ چلے جاتے ہیں جو بہت ہی لو کارب ہے، 20 گرام کارب سے بھی کم لوگ کھاتے ہیں، اور ہائی فیٹ ہے، اور ماڈریٹ یا لو پروٹین بھی ہے۔ تو ان کا الٹیمیٹ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی انسولین سپائک نہ کرے۔ جب انسولین سپائک نہیں کرے گی تو آپ کے جو سٹورڈ فیٹس ہیں وہ برن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب تک انسولین ہائی ہوتی ہے آپ کے جسم میں، آپ کے فیٹس برن نہیں ہوتے۔ انسولین جب ہائی ہوتی ہے تو فیٹ سٹور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ڈائبیٹک انسولین پہ جاتے ہیں ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، اس کی ریزن یہی ہے۔ تو کیٹو جو ہے یہ ایک تھراپیوٹک ڈائٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو میٹابولک سنڈروم ہے، آپ کی سینٹرل اوبیسٹی ہے، آپ کی جسم پہ فیٹس ہیں، ان کو ریڈیوس کرنا آپ نے، تو آپ کیٹو پہ چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ تھراپیوٹک ڈائٹ ہے، یہ لانگ ٹرم لائف سٹائل نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری سائنٹیفک ریسرچ ہے، آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ نئی چیز ہے، اس میں بھی بہت زیادہ ڈیٹا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ میں ہر چیز کو کرتا ہوں منطبق جو ہمارے اسلامی رولز ہیں، تو اس کے مطابق جب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے 12 مہینے روزے فرض نہیں کیے، صرف 1 مہینہ روزہ فرض کیے، اور پھر جو سنت روزے ہیں وہ بھی ہفتے میں 2 دن ہیں یا مہینے میں 10-12 دن ہیں، کنٹینیوس نہیں ہیں، تو وہ بھی اس سے مطابقت کرتی ہے کہ آپ وہ 1 مہینہ جیسے رمضان کا ہے، یہ ایک تھراپیوٹک ڈوز آپ کی، اس میں آپ اپنی باڈی کے فیول کو شوگر سے فیٹ میں یا کیٹونز میں کنورٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کا باڈی فلیکسیبل ہو جاتی ہے تو آپ 11 مہینے آپ پہ روزے فرض نہیں ہیں، آپ اس کو ایوریج میں رکھ کے اس ڈائٹ کو کر سکتے ہیں۔ تو یہی کیٹو کا ہے کہ کیٹو تھراپیوٹک ڈائٹ ہے، یہ لائف سٹائل آپ کا نہیں چاہیے، اور لانگ ٹرم اس کے پرابلمز ہیں۔ ابھی بہت ساری ریسرچ اس پہ ہو رہی ہے، اور کوئی چیز بھی اگر آپ کو 100% بندہ کہے کیٹو کے حوالے سے کہ یہ صحیح ہے تو میں اس کو نہیں مانوں گا، کیونکہ ابھی تک لوگوں کے پاس اتنا ڈیٹا نہیں ہے۔
دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو صحیح کیٹو کرنی ہے، جس میں جو 2 ویب سائٹس یا ڈاکٹرز میں ٹرسٹ کرتا ہوں کہ وہ بالکل صحیح چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو سب سے ٹاپ جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر ایرک ویسٹ مین، میں ان کا لنک دے دوں گا، ان کو آپ فالو کریں تو وہ بالکل صحیح جو آپ کو لو کارب کیٹو ہے اس کی ہدایت دیں گے. ان کی بکس بھی ہیں، ان کی فری ویڈیوز بھی ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں، ویب سائٹ بھی ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر ایرک ویسٹ مین، تو ان کو آپ بالکل 100% میں ان پہ ٹرسٹ کرتا ہوں. ان کی جو کیٹو کی اسٹریٹجی ہے یا جو ان کا نالج ہے وہ 20 سال سے کر رہے ہیں. ڈاکٹر ایٹکنز جو کیٹو کے بانی ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں، ان کے پارٹنر بھی تھے پرانے. ان کی ڈاکٹر ایٹکن کی ڈیتھ سے پہلے جو میرے خیال 2006 میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ مر گئے تھے. اور دوسری جو ہے وہ ہے ڈائٹ ڈاکٹر ڈاٹ کام. تو ڈائٹ ڈاکٹر ڈاٹ کام جو ہے اس پہ آپ کو ہر چیز بالکل سائنٹیفک ملے گی. تو اس لیے ہمیشہ جب بھی آپ نیوٹریشن کے حوالے سے، کیٹو کے حوالے سے کوئی انفارمیشن لینا چاہیں تو ہمیشہ وہ انفارمیشن دیکھیں جو سائنٹیفکلی پروو ہو. جو کہ پرسنل ایکسپیریمنٹ ہیں ان پہ کبھی نہ جائیں، کیونکہ جو ایک خوراک نیوٹریشن پلان میرے لیے کام کرے گا وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے کام نہ کرے، کیونکہ نیوٹریشن جو ہے انڈیویجول ہوتی ہے، اس کا کوئی پلان نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو ایک ڈاکٹر ایک نیوٹریشن کے پاس ایک ڈائٹ پلان ہے اور وہ ایک ڈائٹ پلان وہ سب لوگوں کو دے رہا ہے تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ون سائز فٹ آل والی جو بات ہے وہ نیوٹریشن میں نہیں ہوتی، یہ پرسنل چیز ہے. کیونکہ ہر بندے کے جینیٹک میک اپ مختلف ہے، ہر بندے کی انوائرمنٹ مختلف ہے، ہر بندے کی ایپیٹائٹ مختلف ہے، ہر بندے کی پریفرنسز مختلف ہیں، ہر بندے کی الرجیز مختلف ہیں، فوڈ سینسٹیوٹی مختلف ہے، مائکرو بایوم مختلف ہیں. اتنی چیزیں مختلف ہیں کہ ایک ڈائٹ پلان کبھی بھی آپ 2 بندوں پہ نہیں لاگو کر سکتے. تو ان 2 ویب سائٹ کا میں نیچے دے دوں گا، آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی غلطی اگین کیٹو کی کہ کیٹو ایک تھراپیوٹک ڈائٹ ہے، اے لائف لانگ لائف سٹائل نہیں ہے. تو اس لیے اس کو آپ تھراپیوٹک کریں، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بالکل آپ کیٹو کارنیور پہ چل جائیں. بلکہ کیٹو کارنیور جو ہے وہ ہے کہ آپ اس میں صرف پروٹین کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں اور فیٹس کھا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کھا رہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے جسم کا فیول جو ہے وہ شوگر سے فیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اور آپ فیٹ بڑی تیزی سے برن کریں گے، جو کہ اچھی بات ہے. جب آپ کے فیٹ ٹیپ ہو جائیں گے، فیٹ برن ہو جائیں گے، میٹابولک سنڈروم ریورس ہو جائے گا، آپ کی اوبیسٹی ریورس ہو جائے گی، آپ کی ڈائبٹیز ریورس ہو جائے گی. تو اس کے بعد اس کو آپ نے سٹاپ کر دینا ہے، پھر آپ نے لو کارب پہ چلے جانا ہے اور ساتھ آپ نے ہیلدی کاربوہائیڈریٹس کھانے ہیں. دوسری غلطی جو کیٹو کی ہے وہ ہے کہ کیٹو میں ہائی فیٹ جو کہتے ہیں کہ آپ کھائیں صرف وہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ تھراپیوٹک ڈائٹ 1 2 3 مہینے تک کے لیے ٹھیک ہے، لیکن لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ یہ شروع میں کیٹو شروع ہوا تھا کو 100 سال پہلے، 120 سال پہلے، جب یہ لوگوں کو مرگی کے دورے پڑتے تھے تو انہوں نے نوٹ کیا کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ مرگی کے دورے پڑے اور وہ کچھ نہیں کھا رہے تھے 24 گھنٹے، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا ان کی مرگی امپروو ہو رہی تھی، تو انہوں نے جب ٹیسٹ کیا تو ان کے کیٹونز بنے ہوئے تھے. تو اس سے پھر ان کو سائنسدانوں کو اندازہ ہوا، انہوں نے ریسرچ کی، تجربے کیے تو اندازہ ہوا کہ جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں 12 14 گھنٹے، تو آپ کے جو ہے وہ فیٹ برن شروع ہو جاتے ہیں فیٹ برن کرنے. تو اس میں آپ کے کیٹونز بنتے ہیں. تو یہ کیٹونز جو ہیں چونکہ یہ اسمال مالیکیول چینز ہیں فیٹ کی، تو کیٹونز آپ کے برین کے اندر بھی چل جاتے ہیں، جو بلڈ برین بیریئر ہے اس کو کراس کر جاتے ہیں، جو کہ باقی آپ کے فیٹس نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ کیٹونز جو ہیں یہ آپ کی باڈی کو انرجی دیتے ہیں. تو کیٹون کی وجہ سے ان لوگوں کی مرگی جو ہے کافی حد تک ٹھیک ہوگی. اس لیے ان لوگوں کو انہوں نے 80% فیٹس ڈائٹ پہ ڈال دیا، تو وہ لوگ ہمیشہ کیٹوسس میں رہتے ہیں، ان کو کیٹون ہے لیکن ان کی وہ مرگی ٹھیک ہوئی. اب یہ ایک تھراپیوٹک چیز ہے، ان کو ایک ڈیزیز ہے، بیماری ہے، تو ان کا ایک یہ پروٹوکول تھا. لیکن بعد میں انہوں نے دیکھا کہ 80% فیٹ جو ہے وہ بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ کنٹینیو کر سکیں. تو پھر جا کے 1980s میں انہوں نے یہ ایم ٹی سی جو ہے، یہ میڈیم ٹرائیگلیسرائڈ چین جو ہے، ایم ٹی سی آئل، یہ انہوں نے دریافت کیا. تو اس کی مدد سے یہ فائدہ ہوا کہ آپ 1 چمچی ایم ٹی سی آئل کی لے لیں تو وہ آپ کے لیور کے اندر کیٹون پروڈیوس کر دیتے ہیں. ایون آپ کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہیں پھر بھی، اگر صرف آپ
MTC ऑयल नहीं ले रहे तो फिर आपको कार्बोहाइड्रेट जीरो करने पड़ते हैं, सिर्फ फैट्स खाएंगे ताकि आपकी कीटोन्स बने। तो 80s में MTC ऑयल वगैरह आ गया तो फिर उन्होंने ये दवा चेंज कर दी। जिन लोगों को मिर्गी है, ये जिन लोगों को ये सीजर्स का प्रॉब्लम है, लेकिन अगेन अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल हैं, तो आप उस पे हाई फैट थेराप्यूटिक कर सकते हैं, लेकिन हाई फैट लाइफ लॉन्ग करेंगे तो वो बहुत नुकसानदेह है। इस वजह से नहीं कि हमारा बिलीव है कि फैट जो है वो आपका डाइटरी फैट जो है उनका कोलेस्ट्रॉल से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनका हार्ट डिजीज से ताल्लुक है। जो कि फैट आपके प्रोटीन के साथ आते हैं, जो गोश्त के साथ चर्बी आती है, या जो अंडे की जर्दी के अंदर फैट होते हैं, या अगर आप फुल प्रोटीन योगर्ट खाते हैं तो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा फैट खाएंगे, ड्रिंक करेंगे, कीटो बॉम्ब जो इसको कहते हैं, कॉफ़ी के अंदर मक्खन डाल के, ये उसके अंदर बटर डाल के पीते हैं, जब ये एक्स्ट्रा फैट करेंगे तब ये फैट्स आपकी इंसुलिन को अप नहीं करेगा, फैट आपकी शुगर को असर नहीं करेगा। लेकिन हमेशा याद रखें कि कोई चीज़ भी आपके जिस्म के अंदर जाएगी उसको मेटाबोलाइज होना है, उसको डाइजेस्ट कहीं ना कहीं होना है। जैसे फ्रुक्टोज आपकी स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होती, आपके लिवर में डाइजेस्ट होती है, तो इसलिए वो फैटी लिवर पैदा करती है। शुगर आपकी और बाकी चीज़ें आपके मैदे में जाती हैं। तो अब ये फैट्स हैं, ये भी आपके मेटाबोलाइज होते हैं, और ये सारा कुछ होता है आपके सेल के अंदर। तो जब सेल के अंदर आप फैट खाएं या प्रोटीन खाएं या कार्बोहाइड्रेट, तीनों चीज़ों को मेटाबोलाइज होना होता है। तो जब ये चीज़ें मेटाबोलाइज होती हैं तो इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर होता है वो एक्ट करता है। तो ये फैट्स जो है, इसका जो प्रोसेस है उसको बेटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, उसके थ्रू ये मेटाबोलाइज होता है। अब जब भी माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल के अंदर, हर सेल के अंदर होता है, आपकी एनर्जी को कन्वर्ट करेगा एटीपी में, तो उसको मेहनत करनी पड़ती है, और उस कन्वर्जन के प्रोसेस में आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, जिसको ROS भी कहते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहते हैं। तो जितना आप ज़्यादा फैट्स, प्रोटीन या फूड खाएंगे तो आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होगा। तो इवन अगर आपकी शुगर नहीं बढ़ रही, टेम्परेरीली आप अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपका बढ़ेगा, और ये फिर आपकी इन्फ्लेमेशन भी पैदा होगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी। तो इसलिए हाई फैट कीटो डाइट जो है, अगेन वो आप 2-3 महीने कर सकते हैं शुरू में थेराप्यूटिक, लेकिन हाई फैट उसको कभी भी ना करें, और उसको वही फैट खाएं जो आपके प्रोटीन के साथ आ रहे हैं। तो ये जो है वो गलती है इसकी दूसरी कीटो डाइट के हवाले से। इसके अलावा जो कीटो में एक और मसला है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो ये कि कीटो में आके भी फिर वो कहते हैं जी कि आप प्रोटीन जो है वो भी कम कर दें, क्योंकि वो आपकी इंसुलिन स्पाइक करती है, और ये वो। तो तीसरा मसला जो है कि इंसुलिन सुप्रेशन, ये तीसरी बड़ी गलती है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपको कम रखना है फैट बर्न करने के लिए, लेकिन अगर आप इंसुलिन को बिल्कुल सुप्रेस कर देंगे, बंद कर देंगे, आप कार्बोहाइड्रेट छोड़ देंगे, सिर्फ फैट्स खाएंगे, प्रोटीन भी बहुत कम कर देंगे, तो आपकी इंसुलिन की स्पाइक कभी भी नहीं होगी। अब इंसुलिन की जो स्पाइक है वो रोजाना जरूरी नहीं है, लेकिन इंसुलिन की स्पाइक कभी कभी दिन में एक आध दफा, हफ्ते में 2-4 दफा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि जब जो हमारे आबा अजदाद थे लाखों साल पहले, उनको कभी कभी शहद के छत्ते मिलते थे और वो शहद खाते थे। गर्मियों में फ्रूट मिलता था जो खुद ही पैदा होता था, वो खाते थे। कभी कभी उनको ऐसी चीजें मिलती थी, शिकार किया तो बहुत ज्यादा उन्होंने गोश्त खा लिया, प्रोटीन खा लिया, क्योंकि 2-2 3-3 दिन, हफ्ता हफ्ता फिर उनको फूड नहीं मिलती थी, तो वो पेट भर के खाते थे। इन सिचुएशन में उनकी इंसुलिन स्पाइक करती थी। तो जो इंसुलिन स्पाइक है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप कीटो पे रहेंगे तो आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगी, और इंसुलिन जब बहुत लॉन्ग टर्म में आपकी स्पाइक नहीं करेगी तो वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि इंसुलिन का काम सिर्फ शुगर को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि इंसुलिन आपकी जो है बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे फैट मेटाबॉलिज्म, बहुत सारी और चीज़ों में भी इस्तेमाल होती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप इंसुलिन की स्पाइक थोड़ी बहुत ज़रूर करें, जिसमें आप हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स कर सकें। अगर तो आप डायबिटिक हैं तो आप फिर उसमें जो थोड़ी हेल्थी वेजिटेबल्स हैं वो डाल सकते हैं, कभी कभार एक आध फ्रूट खा सकते हैं,
کبھی کبھار ایک آدھ کھجور کھا سکتے ہیں اگر آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول ہے، تو اس میں آپ کی وہ، یا دودھ کا آدھا گلاس پی لیں صبح، تو اس میں ایک اسپائک آپ کی آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اس میں آپ سٹارچی جو ویجیٹیبلز ہیں، جیسے انڈر گراؤنڈ جو ویجیٹیبلز ہیں، جیسے آپ کی گاجر وغیرہ ہے یا اس طرح کی چیزیں، تو وہ آپ کھا سکتے ہیں، ٹماٹر کھا سکتے ہیں، ایووکاڈو کھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جن میں آپ کی کاربوہائیڈریٹس ہیں لیکن ہیلتھی ہیں، وہ آپ کی انسولین سپائک کرے گی، بہت زیادہ سپائک نہیں کرے گی، لیکن آپ کا وہ جو پروسیس ہے انسولین پروڈکشن، سپائک شوگر کا، وہ ایک چلتا رہے گا۔ اور اگین میری جو تنبیہ ہے اس میں وہ اسلامی حوالے سے ہے کہ اسلام نے ہمیشہ میں کہا ہے کہ ہم سحری کریں، اور ایک حکم ہے کہ جب افطاری آئے تو ہم فوراً افطار کریں، اور افطار میں جو ریکمینڈڈ افطار ہے وہ ہے کھجور۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر تو آپ بہت زیادہ نیک بننا چاہتے ہیں تو پھر ہوتا ہے جی کہ اگر آپ تو افطاری نہیں کریں یا سحری نہیں کریں، دو تین بھوکے رہیں، تو آپ بہت زیادہ اللہ کو پیار ہو جائیں گی۔ ایسی بات نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ سحری ضرور کریں، اس میں برکت ہے۔ ایون اگر آپ ایک پانی پی لیں تھوڑا بہت، اور افطار ہوتے ساتھ آپ ضرور کھائیں۔ کیا ریزن ہے اس کی؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ آ کے مجھے کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں 100% کہ جو اسلام نے کہا وہ صحیح ہے۔ سائنس غلط ہو سکتی ہے، سائنس کی ایکسپیریمنٹ آج اور ہیں کل اور ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اپنی نیوٹریشن نالج سے اور اس جو اسلامک تعلیمات ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ 8 گھنٹے کھانا پینا نہیں کھاتے تو آپ کی شوگر جو ہے آپ کے جسم سے جو آپ نے کھانا کھایا ہوا تھا، وہ تو تقریباً 4 سے 5 گھنٹے میں آپ کی شوگر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ نان ڈائبیٹک ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کی اسٹورڈ شوگر ہوتی ہے، جو آپ کے لیور میں اور مسل میں ہوتی ہے، پھر وہ تقریباً 5 سے لے کے 10-12 گھنٹے تک وہ آپ کی اسٹورڈ شوگر، اس کو آپ کا جسم یوز کرتا ہے۔ جیسے آپ رات سو رہے ہوتے ہیں تو وہ شوگر یوز ہوتی ہے۔ اب جب وہ بھی ختم ہو جاتی ہے آپ کی شوگر، تو پھر آپ کی شوگر جو ہے وہ آپ کا لیور پروڈیوس کرتا ہے، پھر آپ کے فیٹس جو ہیں وہ برن ہونا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کو کیٹوسس ہوتا ہے اور کیٹونز پیدا ہوتے ہیں۔ اور کیٹونز کے جو ٹیسٹ ہیں ان میں یورین ٹیسٹ ہے، پیشاب سے ٹیسٹ کرتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہے، بلڈ سے ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ایک بریتھ ٹیسٹ ہے جس میں آپ کے بریتھ جو ہے اس سے کیٹونز چیک ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کیٹونز پیدا کرتے ہیں تو آپ کے منہ کے اندر ایک عجیب سی بدبو سی پیدا ہوتی ہے، اور یہ وہی بو ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے، اور یہ ہمیشہ آپ کو افطار ٹائم سے پہلے ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیٹوسس ہے، تو یہ کیٹونز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ 8-10 گھنٹے سے اوپر جائیں گے تو آپ کے اسٹورڈ گلائکوجن ختم ہو جائیں گے، آپ کی فوڈ والی شوگر ختم ہو جائے گی، آپ کی کیٹونز برن کرنا شروع ہو جائیں گے، تو اس وقت آپ کی بریتھ میں سے وہ بو آئے گی جو روزے میں آتی ہے، اور ہمیشہ یہ تقریباً عصر سے مغرب کے درمیان میں آتی ہے، کہ اس وقت تک آپ کو 10-12 گھنٹے سے اوپر ہو جاتے ہیں تو آپ کی کیٹونز پیدا ہونے شروع کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام بتا رہا ہے کہ آپ کیٹوسس میں جائیں، لیکن وہی تھوڑی دیر 2-3 گھنٹے، اس کے بعد یوں ہی افطار ہو، تو اگر تو یہ کیٹوسس لمبا ٹھیک ہوتا تو کبھی بھی یہ نہ آتا، بلکہ یہ آتا کہ اب آپ افطار آئے تو آپ بے شک نہ کھائیں، نیکسٹ ڈے تک چلے جائیں، تو آپ کی کیٹوسس بنتے رہیں گے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ پروسیس آپ کا جسم کا جو ہومیوسٹیسس ہے، جو میٹابولک آپ کا پروسیس ہے، اس کو خراب کر رہا ہے۔ تو اس لیے میری اپنی یہ تھیوری ہے اسلامی حوالے سے کہ آپ کیٹوسس میں جائیں، کیٹون پیدا کریں، لیکن 2-3 گھنٹے بعد، 15 گھنٹے 16 گھنٹے بعد جب آپ کی افطار کا ٹائم آتا ہے تو آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ آپ کھانا کھائیں، اور سب سے پہلے کھجور کا کہا ہے، کیونکہ کھجور جب آپ کھائیں گے تو سیدھی شوگر ہے وہ آپ کی جو اسٹورڈ گلائکوجن اس کو فل کر دے گی، اور جو ہی گلائکوجن آپ کے فل ہوں گے، کیٹوسس آپ کا ختم ہو جائے گا، کیونکہ پھر آپ کی شوگر لیول جو ہے وہ آپ کی باڈی کو فیٹ سے شوگر لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیٹون سے کیٹون وغیرہ نہیں بنیں گے، اور آپ کی شوگر جو ہے گلائکوجن اسٹور شوگر یوز ہوگی۔ تو اس لیے ہمیشہ میری بات یاد رکھیں کہ نیوٹریشن میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، سائنٹیفک ریسرچ بھی ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز بات کر رہے ہیں، ہمیشہ چانس ہے 20-30% کہ یہ جو ریسرچ ہم بات کر رہے ہیں وہ کل غلط ثابت ہو، اور ہوتی ہے، لیکن اسلام نے جو کہا ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے جو انفارمیشن سائنس کی اسلام سے مطابقت کر جائے اس کو آپ اپنا لیں، جو نہیں کرتی اس کو آپ
سسپیشیس ہو کے یوز کریں، لیکن اس کو لائف سٹائل نہ بنائیں، اس پہ ڈٹ نہ جائیں، کیونکہ بعض لوگ لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں کہ میں کیٹو ڈائٹ کر رہا ہوں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ نہیں. تو کیٹو ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی ڈائٹ آپ بات کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بیلنس کہاں پہ ہے، کون سی ڈائٹ کیسے آپ یوز کریں تھراپیوٹیکلی، اس کو آپ اپنی میٹابولک سنڈروم ڈائبٹیز کو ریورس کریں، اور اس کے بعد اس کو ماڈریٹ لیول پہ لے جائیں. جیسے اسلام نے کہا ہے کہ آپ کی کبھی کبھی انسولین اسپائک ہونی چاہیے، بہت زیادہ کیٹوسس میں نہ رہیں، اور ہائی فیٹ، ہائی پروٹین، لو پروٹین اس طرح کی فوڈ پہ آپ بالکل نہ جائیں، کیونکہ پھر وہ آپ کا آکسیڈیٹو اسٹریس پیدا کرے گی اور آپ کو پرابلم کرے گی. اور یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے جو بیسٹ طریقہ ہے وہ آپ اسلامی جو کیٹوسس ہے اس کو فالو کریں. آپ رمضان کے روزے رکھیں، اس میں بہت زیادہ نہ کھائیں، تھوڑا بہت کھائیں تاکہ آپ کے جسم کا فیول جو کنزمپشن ہے وہ شوگر سے فیٹ میں آئے. پھر ہفتے میں جو 2 روزے ہیں وہ رکھیں، 3 ایام ابیت کے روزے رکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جسم ایک پرفیکٹ نارمل سچویشن میں آ جائے گا. آپ کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے دونوں صورتحال میں. تو خدا را یہ جو کیٹو کی ڈائٹس لوگ دے رہے ہیں اور آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ بنائیں، یہ شیک بنائیں تو یہ کیٹو شیک بن جائے گا، اس سے آپ کی کیٹونز پیدا ہوں گی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو نہ کیٹونز چیک کرنے کی ضرورت ہے، نہ کیٹوسز میں جانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو آپ کو ایم ٹی سی آئل کھانے کی ضرورت ہے. آپ سمپلی بیلنس فوڈ رکھیں اور ہمیشہ جو ہے پورشن سائز کم کریں، 5-6 گھنٹے فوڈ کے درمیان وقفہ دیں. یہ روزے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایک پورا بیلنس ہوئے گا. آپ کبھی کبھی کیٹوسس میں چلے جائیں گے، کبھی آپ شوگر یوز کریں، کبھی آپ فیٹ یوز کریں ایز این انرجی. تو اس کو کہتے ہیں میٹابولک فلیکسیبلٹی. تو جب آپ کی میٹابولک فلیکسیبلٹی آ جائے گی تو اس وقت آپ اپنی پیک ہیلتھ میں ہوں گے. تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. تو یہ ایک کوئک میسج تھا، سوری ویڈیو لمبی ہوگی، لیکن یہ امپورٹنٹ تھا کہ آپ کو میں یہ چیزیں سائنٹیفکلی اور اسلامی حوالے سے بتا دوں کہ یہ جو 3 غلطیاں ہیں اس کو آپ کبھی بھی نہ کریں. کیٹو کو لائف سٹائل نہ بنائیں، اس کو تھراپیوٹک ہی رہنے دیں، فیٹس کو بہت زیادہ اپ نہ کریں، اور کبھی کبھی انسولین سپائک ضرور کریں کیونکہ اس سے بہت زیادہ جسم کو فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. ٹیک کیئر جی، السلام علیکم.